صفحہ نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، اور لوگوں میں سے جس کی بات دنیاوی زندگی کے بارے میں آپ کو بڑی پیاری لگتی ہے، پسند آتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بڑا زبردست جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ چلا جاتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ فساد پھیلائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہی کرتا ہے کھیتی کی اور نسل کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ پاک پسند نہیں کرتے فساد کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو عزت کی چاہت آ دبوچتی ہے گناہ کے ساتھ. فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ٹھکانہ ہے وہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے جو سودا کرتا ہے اپنی جان کا اللہ کی مرضیات اور اللہ کی رضا کی چاہت میں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ پاک بندوں کے بارے میں بڑے مہربان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے طور. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیچھے چلو شیطان کے نقش قدم کے. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، پھر اگر پھسل جاؤ تم، بچل جاؤ تم، تمہارے پاس واضح احکام و نشانیاں آ جانے کے بعد بھی. فاعلموا، تو یہ بات جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ پاک بڑے زبردست طاقت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، کیا چاہتے ہیں وہ یا انتظار میں ہیں وہ اس بات کے کہ آ جائے ان کے پاس بادلوں کے سائے میں اللہ اور اس کے فرشتے، اور فیصلہ چکا دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. پچھلے سبق میں ایمان والوں کی اور کافروں کی اللہ سے دعا مانگنے کی ایک عادت بیان کی گئی تھی کہ کافر کے پیش نظر چونکہ صرف دنیا ہے، اس لیے وہ اگر کوئی بھلا کام کر بھی لیتا ہے اور کبھی ہاتھ اٹھا بھی لیتا ہے تو اس کا مقصد صرف دنیا ہی ہے.
وہ اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اچھائی کا مقصد ہے اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہو، اور اگر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کو معبود سمجھ کر، چاہے وہ اس کے اپنے عقیدے کے مطابق کوئی جھوٹا معبود ہو جیسے بت، یا کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا ہو، تو اس کے سامنے بھی، یا کبھی اگر وہ اللہ سے ہی مانگنے لگے تو تب بھی اس کے سامنے چونکہ دنیا ہے وہ دنیا ہی مانگتا ہے، اس کا چونکہ آخرت پر یقین ہی نہیں، اس لیے اس کو دنیا میں جو کچھ ملنا ہوگا مل جائے گا، آخرت میں اس کو جہنم ملے گی۔ اور جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کبھی حاجت مند اور ضرورت مند ہوتے ہیں تو اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں ہر اچھائی، ہر نیکی، ہر خوبی عطا فرما، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، ایمان کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، ظاہری باطنی ہر خوش راحت، ہر نعمت دنیا کی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور جب وہ دنیا مانگتے ہیں تو آخرت کو نہیں بھولتے، وفی الآخرۃ حسنہ، پھر ساتھ ہی آخرت بھی مانگتے ہیں، اور آخرت کی اچھائی، اللہ کی رضامندی، جہنم سے حفاظت، جنت کا داخلہ، یہ سب آخرت میں، قیامت میں حساب و کتاب کی آسانی، یہ آخرت کی اچھائی۔ تو جیسے اللہ سے مانگنے والے دو طرح کے ہیں، اسی طرح سے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنے نظریے کے اعتبار سے بھی، اپنی عادت کے اعتبار سے بھی دو طرح کے ہیں، ان کا بیان ہے آج کے سبق۔ بظاہر یہ آیتیں جو آج پڑھی گئی ہیں ان میں دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، دو آدمیوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا پس منظر ہے۔ پس منظر کا مطلب ہے یہ آیتیں جب نازل ہوئی ہیں ان سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ اس سے جڑی ہوئی، اس کو پس منظر بھی کہتے ہیں، اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں، نازل ہونے کی وجہ۔ اور کچھ مفسرین نے اس کو عمومی رکھا ہے کہ نہیں، یہ کسی ایک انسان سے متعلق نہیں بلکہ یہ انسانی عادت سے متعلق ہے، چاہے وہ کسی زمانے میں بھی اس طرح کے، اس عادت کے، اس فطرت اور خصلت کے لوگ پائے جائیں، ان کے بارے میں آیتیں اللہ نے فرمائی۔ جیسے پچھلی آیتیں آئی ہیں کہ مانگنے والے دو طرح کے ہیں، ایسے ہی انسان اپنی خصلت عادت کے اعتبار سے اور اپنے باطن کے اعتبار سے دو طرح کے۔ جن لوگوں نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے پہلے شان نزول سنیں۔ ایک منافق تھا، اس کا نام تھا اخنس۔ مدینہ منورہ میں وہ بڑا فصیح و بلیغ، فصیح و بلیغ کا مطلب ہے بڑا زبان آور انسان، بہترین بولنے والا، اس کی زبان میں بڑی مٹھاس، الفاظ بڑے معیاری۔ جب وہ کہیں بیٹھ کے باتیں کیا کرتا تھا نا تو لوگ اس کی باتوں سے مزہ لینے کے لیے اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ہوتا ہے کچھ لوگ شیریں گفتار ہوتے ہیں، میٹھی زبان والے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اخنس نام کا یہ آدمی آیا اور اس نے آ کر اسلام قبول کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، اسلام کی خوبیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور کہتا تھا واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم آپ سے بہت محبت ہے، اور اسلام کی یہ خوبی ہے اسلام۔ جب یہ باتیں کرتا تھا تو اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے تھے اس کی بات سے، اس کی ادا سے، انداز بیان بڑا میٹھا۔ اور جو باقی لوگ بیٹھے ہوتے تھے جب اللہ کے رسول متوجہ ہیں تو وہ لوگ بھی متوجہ رہتے۔ اور پھر کبھی بات بات میں یہ بیچ میں کہا کرتا تھا اللہ کی قسم جو میں کہتا ہوں نا دل کی بات کہتا ہوں۔ یہ قسمیں اس لیے کھاتا تھا اپنے دل کی حالت بیان کرنے کے لیے کہ میری بات پہ یقین آ جائے۔ بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر یقین بھی آ گیا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کی باتیں بڑی اچھی معلوم بھی ہوتی تھی، اس لیے حضور سنتے بھی تھے اس کی بات۔ لیکن جب یہ یہاں سے اٹھ کے چلے جایا کرتا تھا تو بس پھر اپنی جگہ مطمئن رہتا تھا کہ فی الحال تو میں نے ثبوت پیش کر دیا ہے اور میرے سے نظر ہٹ گئی، اب مجھے موقع ہے کہ جب تک کوئی نیا شک میرے متعلق پیدا ہو تب تک میں کچھ کام کروں۔ تو پھر اس کا کام یہی تھا کہ فتنہ فساد پھیلائے، لڑائی کروائے، جھگڑے کروائے، ماحول کو بگاڑے، کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا اس کا کام تھا۔ اس سے اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ بظاہر تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ کیوں کرتا تھا یہ ایسا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ایسا ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، فتنے فساد ہوں گے، چوریاں ہوں گی، لوگوں کے گھر جلیں گے، مال جائیداد کا نقصان ہوگا،
ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لوگ اس ہنگامے میں فیصلہ کروانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو تلاش کریں گے، اور مجھ سے زیادہ بات کرنے والا ہے نہیں۔ قاضی بننے کے لائق، جج بننے کے لائق، چیئرمین بننے کے لائق، نمبردار بننے کے لائق، چیئرمین کے ساتھ سرپنچ بننے کے لائق میں ہی ہوں۔ تو لوگ میرے پاس آئیں گے، میں مفت کا ان کا سردار بن جاؤں گا، اور توجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہٹ جائے گی میری طرف سے۔ یہ چاہتا تھا۔ اس نے اس بنیاد پر اپنے قبیلے میں فتنہ کروایا، ایک آدمی کا کھیت پورے کا پورا تباہ کروا دیا، پکی ہوئی فصل پوری ختم، اور مال مویشی مروا دیے، کسی کا گلا کٹوا دیا، کسی کی ٹانگ کٹوا دی، یہ ہنگامہ کروائے۔ یہ پس منظر ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ واقعہ سمجھ میں آئے نا؟ اس اعتبار سے ان آیتوں کا تعلق اس آدمی سے ہے، اور پھر عمومی حکم بھی ہے کہ جو آدمی اس طرح کی میٹھی بولی بولنے والا ہو اور بار بار قسمیں کھانے والا ہو، جب تک آزما نہ لو تب تک اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو۔ دنیا میں عام طور پہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اور میٹھے انداز اور الفاظ کی وجہ سے لوگ اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سادہ لوگ انسان ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ماحول پہ ہمارا اچھا خاصا اثر پڑ گیا ہے، تو اب یہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے پھر حربے اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے بتلایا گیا کہ ایمان والوں کو اتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کون کیسا بول رہا ہے اس پر توجہ نہ دو، اس کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اب تو اس دور میں یہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے جس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں آپ کو بات يُعْجِبُكَ پسند آتی ہے، تعجب لگتا ہے آپ کو، کیسے بولتا ہے۔ کیا مطلب ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں؟ یعنی یہ جو دین کی بات بھی یا رسول اللہ آپ کے پاس آ کے کر رہا ہے نا، اور آپ کو بڑا پسند آتا ہے اس کا یہ بولنا، اس سے پتہ لگتا ہے حضور کو پسند آ رہی تھی اس کی بات۔ اگر حضور کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ منافق ہے تو توجہ کیوں دیتے؟ یہیں سے معلوم ہوا کہ آپ کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ جب آیت نازل ہوئی تب پتہ چلا آپ کو، ورنہ حضور کو تو اس کی باتیں بڑی میٹھی لگتی تھی، بڑا پسند تھا۔ اور یہ جو باتیں کرتا ہے فی الحیات دنیا میں، دنیاوی زندگی کے بارے میں، کیا مطلب ہے؟ وہ دنیاوی باتیں نہیں کرتا تھا، وہ دین کی باتیں کرتا تھا۔ وہ تو آ کر کہتا تھا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن کیسی زبردست کتاب ہے، اور یہ دین کتنا اچھا ہے، اور اسلام میں کیسی بھائی چارگی ہے، اور اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو اس میں دنیا کی کون سی بات تھی؟ پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ فی الحیات دنیا، دنیاوی باتیں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے یہ دین کی باتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ اس بہانے سے دنیا کا فائدہ حاصل کرے، تو اس کی یہ دینی بات بھی دنیا ہی کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی حالت پر۔ کیا مطلب؟ قسم کھاتا ہے کہ جو میں زبان سے کہتا ہوں نا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے دل میں بھی یہی ہے۔ اللہ کو گواہ بنانے کا مطلب ہے یقین دلانا، قسمیں کھانا۔ و کا مطلب ہے حالت، حالت یہ ہے هو ألد الخصام، یا رسول اللہ یہ بڑا زبردست جھگڑالو ہے، یہ بڑا جھگڑالو ہے۔ جھگڑالو کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جھگڑے کرواتا ہے، فتنہ برپا کرتا ہے۔ اور یہ مقاصد ہیں اس کے کہ یہاں آ کر حضور کے سامنے اپنی سچائی اور نیکی بیان کرے تاکہ حضور کی توجہ نہ رہے، اور اگر کوئی میری شکایت لے کر آئے تو میری میٹھی باتوں کی وجہ سے حضور کو یقین نہ آئے، اور لوگوں میں پھر مجھے موقع مل جائے میں تباہی پھیلاؤں، بربادی کروں۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، تولا کے دو معنی، ایک معنی عام ترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے، یہی عام ہے۔ تولا کا مطلب جب یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، تولا کا مطلب ہے پیٹھ دکھانا، پوچھ دکھانا۔ جو آدمی ہمارے پاس بیٹھا ہے ہمارے سامنے، جب یہ اٹھ کے جائے گا تو اس کا چہرہ ادھر ہوگا، پیٹھ اس کی، اس کو کہتے ہیں پشت دکھانا۔ تولا کا مطلب ہے جب یہ پشت دکھاتا ہے، یعنی آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلانے کی۔ فساد کیسے پھیلاتا ہے؟ یہلک الحرث والنسل، کھیتیاں تباہ کرواتا ہے، نسل برباد کرواتا ہے۔ اب یہاں دو مطلب ہیں اس کے، ایک مطلب تو یہی جو میں نے بتلا دیا، عام مفسرین نے یہی لکھا ہے، اور اس نے چونکہ ایسا واقعہ بھی کیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے عربی کی بڑی تفسیروں میں، تولا کا مطلب یہ نہیں ہے،
تولا کا مطلب ہے جب یہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے تھوڑا سا اقتدار حاصل کر لیتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں سر تمہارا یہ فیصلہ کرواؤ، تو یہ جب قاضی بن کر، جج بن کر، پنچ بن کر بیٹھتا ہے نا کسی جگہ، 10-20 آدمی اس کے سامنے جھگڑے کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے فیصلے کرواتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھتا ہے، اس بہانے سے یہ فتنہ کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جماعت کو کہتا ہے تمہاری جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے نا، سمجھتا ہے تو 2 ہی گروپ ہیں، 4 لڑنے چاہیے، تو کہتا ہے اصل میں کیا مسئلہ ہے، تم جو لڑ رہے ہو نا تمہارے پیچھے فلاں کی پالیسیاں ہیں، ورنہ تم تو اچھے والے ہو، لگا دیا ان کو اور 4 کے ساتھ، اب وہ 4 آئیں گے، وہ جائیں گے 8 کو لے کر، تو یہ ایک سلسلہ ہوگا، ایک بڑی پنچایت بیٹھے گی اور اس پنچایت کا یہ سردار ہوگا۔ تولا کا مطلب ہے سرداری حاصل ہو جاتی ہے، ذرا سا اختیار اس کو ملتا ہے، ذرا سا اقتدار اس کو حاصل ہوتا ہے، اس وقت پھر جب یہ دیکھ لیتا ہے نا اب مٹھی میں آ گیا سب کچھ، اس وقت یہ ایسی تباہی کراتا ہے کہ پھر اپنے کارندوں کے ذریعے سے یہلک الحرث والنسل، کھیتیاں برباد کرواتا ہے، فصلیں تباہ کرواتا ہے، باغوں کا نقصان کرواتا ہے، اور اس کے ساتھ نسل کا کیا مطلب ہے، اور حرث کھیتی کا کیا مطلب ہے؟ حرث کا مطلب کھیتی ہے، لہذا بعض علماء نے مفسرین نے عام یہی لکھا ہے، عام ترجموں میں آپ دیکھو گے یہی ہے۔ اور نسل کا کیا مطلب ہے؟ اولاد۔ اولاد سے کیا مراد ہے؟ اولاد سے مراد ہے مال مویشی، یعنی یہ حیوانوں کا بھی نقصان کرواتا ہے اور کھیتی باڑی کا بھی نقصان کرواتا ہے۔ معاش کی 2 ہی صورت ہے پیٹ بھرنے کی، یا تو جانوروں سے آدمی پیٹ بھرتا ہے، دودھ پیے گا، گوشت کھائے گا، اور یا پھر کھیتی سے۔ یہ چاہتا ہے بھوک مری آئے اور پھر میرے دروازے پر لوگ بھیک مانگنے کے لیے آئے، پھر میں بھیک ڈالوں اور اپنے کام کروں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے حرث کا مطلب ہے عورتیں، اور نسل کا مطلب ہے بچے۔ یہ عورتوں اور بچوں کو تباہ کرواتا ہے۔ عورت کو حرث کھیتی کیوں کہا؟ اس لیے کہ مرد زمین میں محنت کر کے بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے تو فصل پیدا ہوتی ہے، مرد عورت سے ملتا ہے تو کھیتی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اولاد کی۔ اس لیے قرآن نے آگے دیکھیں گے آپ یہیں چل کے عورتوں کو کہا ہے نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی۔ وہاں اس کی تفصیل آئی کہ کھیتی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ عورتوں پر ظلم و زیادتی کرواتا ہے، والنسل، اور نسل کو یعنی بچوں کو مرواتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ عمومی حالت ہے کہ جب بھی کسی ملک کے اندر کوئی ظالم جاور بادشاہ آتا ہے نا، وہ موجودہ جو رعایا ہے اس کو نہیں مرواتا، پھر وہ یہ ایک صورت اختیار کرتا ہے کہ نسل کشی ہو، عورتوں کے آپریشن کروا دو، ان کو ایسی دوائیاں دو کہ ان کی آگے نسل، اور بچوں کو ایسے ڈراپس پلواؤ، ایسی دوائیاں دو یہ آگے کسی کام کے نہ رہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پولیو کے ڈراپس ڈالے جاتے ہیں اس سے ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں، وہ تو مستقل ایک دوائی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن حکومتیں اس طریقے پر ایجاد کرتی ہیں اور اپنے دشمنوں کو ایسے ختم کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، یہ نہیں، حرث سے مراد ہے دنیا، حرث سے مراد ہے دین، اور نسل سے مراد ہے دنیا، کہ یہ دین اور دنیا دونوں کا نقصان کرواتا ہے۔ دین کا نقصان حرث کو کیوں کہا؟ دین کو کیوں کہا حرث کھیتی؟ اس لیے کہ دنیا ایمان والے کے لیے آخرت کی محنت کی جگہ ہے، جہاں جو محنت کرے گا کل وہاں پائے گا۔ جیسے زمین والا زمین پہ محنت کرتا ہے، 6 مہینے بعد وہاں سے فصل کاٹتا ہے، تو حدیث میں دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس لیے دنیا کو ایمان کے اعتبار سے کھیتی بنایا گیا ہے، عمل کے اعتبار سے کھیتی بنایا گیا کہ ایمان کی، عمل کی، اخلاق کی کاشت کرو، محنت کرو، بیج بو، کل قیامت میں کاٹو۔ تو مراد ہے حرث سے یہاں ایمان، کہ یہ ایمان والوں میں جا کر فتنہ فساد پھیلاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، قرآن کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے۔ اور نسل کا مطلب ہے دنیا کا نقصان کرتا ہے، کہ مال کا، جائیداد کا، زمین کا، زراعت کا، اور اگر کوئی کمزور مل جائے اسے جان سے مارنے کی یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے ترجمے عربی کی بڑی کتابوں میں لکھے۔ یہ سب میں نے اس لیے بتلا دیے، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں تھی، مطلب تو اتنے سمجھ میں آ گیا کہ اگر صرف اتنا ہی مطلب رکھیں پھر تو یہ ایک آدمی سے جڑتا ہوا واقعہ ہے، لیکن چونکہ قرآنی آیت قیامت تک کے لیے اصول ہے، اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ دنیا میں بدترین لوگ جو فسادی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں ان اندازوں سے کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عوام کے سامنے آتے تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، وہ خنجر بھی گھونپیں گے، بھائی لوگوں بھی کہیں گے، بھائی لوگوں بھی اور خنجر۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ
کہ دین کے سلسلے میں بھی جو آدمی دین کی بات کہہ رہا ہے نا، تو حضور کے سامنے دین کی باتیں کرتا تھا نا، دین کے بارے میں بھی انسان کو معیار دیکھنا چاہیے، الفاظ پہ نہیں جانا چاہیے، کون بول رہا ہے تو سٹائل کیا ہے، کون بول رہا ہے تو الفاظ کیا ہے، یہ نہیں، اصل دیکھو بول کیا رہا ہے، جو کچھ یہ بول رہا ہے کہیں اس کو خود بھی اس پہ یقین ہے نہیں، خود بھی یہ عمل پہ کھڑا ہے یا نہیں۔ وَإِذَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، یہ تو اصول ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو نہیں چاہتا، اسی لیے اللہ نے اسلام جیسا دین ہمیں دیا ہے جو امن کا اور سلامتی کا دین ہے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کا پابندی اسی لیے بنایا ہے کہ فتنہ اور فساد ختم ہو، یہ تو دین کا مشن ہے، یہ تو ایمان کا اور پیغمبر کا مشن ہے، فتنہ فساد کو ختم کرو، لہٰذا جہاں فتنہ فساد ہوگا اللہ کو یہ چیز پسند نہیں، جب یہ چیز پسند نہیں تو جو فتنہ فساد کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کی باتیں کیوں سنتے، اس کی لفاظی میں کیوں آتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس کی حرکتوں کو دیکھیں کر کیا رہا ہے، لہٰذا بچ کے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، یعنی جب کبھی یہ اپنی مجلس میں جا کر الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا تو وہاں کوئی ایمان والا اس کو کہتا تھا اللہ کے بندے تو ابھی حضور کی خدمت میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ سے ڈر، وہاں کچھ کہتا ہے یہاں، تو اب اس کو شرم آنی چاہیے تھی، نہیں شرم آنی چاہیے، ڈرنا چاہیے تھا کہ میری یہ شکایت کہاں پہنچے گی حضور کے پاس، لیکن الٹی حالت اس کی تھی، اخذته العزت بالاسم، اس کا جو ترجمہ میں نے کیا یہ ترجمہ تفسیر میں نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں سمجھ میں آ جائے، اخذته العزت پکڑ لیتی ہے اس کو عزت، بالاسم گناہ کے ساتھ، اس کو کیسے سمجھیں گے آپ، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت گناہ کے ساتھ، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اس کو عزت کی چاہت پکڑ لیتی ہے، یہ چاہتا ہے کسی طرح میری عزت پر فرق، میں کیوں شرمسار ہوں، میں کیوں نرمی دکھاؤں، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں اپنی کمزوری ظاہر کروں، بالاسم گناہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں نہیں جو میں نے کہا یہی صحیح ہے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر، تو نتیجہ کیا ہے، فحسبہ جہنم، اس کے لیے تو بس جہنم ہی کافی، جہنم کافی کا مطلب ہے اس کی کافی سزا جو ہوگی نا، مکمل سزا وہ وہیں ملے گی یہاں، اس لیے اس کو فی الحال چھٹکارا ملا ہوا ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ جہنم کی حالت بیان کی گئی کہ ٹھکانے بہت سارے ہیں، دنیا میں بھی بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، جیل بھی ایک ٹھکانہ ہے، کون پسند کرتا ہے، ہسپتال بھی ایک ٹھکانہ ہے، کون پسند کرتا ہے، جنگلوں بیابانوں میں کوئی آدمی گم ہو جائے راستہ، کون پسند کرتا ہے، لیکن ان سب ٹھکانوں میں بدترین ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، کہ جہنم میں جانے کے بعد آدمی سوچے گا ساری زندگی دنیا میں جو گزاری تھی نا، اگر ایسی ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی بھی جیل کسی میں مار کھاتے کھاتے گزر جاتی، ہسپتالوں میں ہاتھ پیر ٹوٹے ہوتے اور وہاں رہتا، وہ اس جہنم سے بہتر تھا، بدترین ٹھکانوں میں سب سے بدترین ٹھکانہ جہنم، تو وہیں اس کو سزا ملے گی۔ یہ تو ہو گیا اس آدمی کا حال جس کے دل میں نفاق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا حال جو اس طرح کی جن کی حالت ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، اس کا ایک مطلب تو عمومی ہے اور ایک خاص آدمی کے ساتھ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا یہ جو اگلی آیت ہے یہ ایک صحابی سے متعلق ہے، صحابی ہیں حضرت صہیب، روم کے رہنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر مکہ میں رہے۔ جب ہجرت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اب اعلان کر دیے گئے کہ جو صحابی جہاں ہیں آہستہ آہستہ مدینہ منورہ پہنچ جائیں، تو حضرت صہیب بھی ایک دن تیاری کر کے مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، تھے تنے تنہا، اور یہ تجارت کرتے تھے اس لیے ان کا مکہ مکرمہ میں اچھا خاصا مال بھی تھا، تو سارا مال وال چھوڑ دیا اور نکل گئے۔ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ صہیب نکل رہا ہے یہاں سے، بزنس مین ہے بہت بڑا، تو اس لیے انہیں راستے میں جا کر ان کو روک لیا اور کہا ہم تم کو نہیں جانے دیں گے، تم کیوں جاؤ گے یہاں سے، یہاں اچھے بھلے رہتے ہو، اسی ہمارے دین پر رہو، آرام سے رہو، اپنی جائیداد پراپرٹی دکان اپنا کاروبار چھوڑ کے کیوں جا رہے، اگر تم ایسے جانا چاہو گے تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو حضرت صہیب ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور حضرت صہیب نے ان مکہ کے کفار کو مخاطب کر کے کہا تم مجھے جانتے ہو، میں ایک اچھا خاصا تاجر آدمی ہوں اور میرے پاس اچھی خاصی دولت بھی ہے جو میں نے چھپا دی ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ میرے سے لڑنا آسان نہیں ہے، میں جب کسی کے اوپر تیر چلاتا ہوں، آج کی زبان میں گولی چلاتا ہوں، تو جس پر میں چلا دوں وہ بچنے والا میرے تیر سے
تو میرے پاس ایک تھیلا بہت بڑا ہے جس میں نے تیر رکھے ہوئے ہیں. جب تک تم میرے ساتھ لڑو گے میرے ساتھ تیر ہیں, جب تک آخری تیر میرے ترکش میں ہے میں تم سے لڑتا رہوں گا, تم کو میں چھوڑوں گا, جس پر مار دوں گا نا وہ تو گیا. اور اگر تم لڑتے رہے اور میرے تیر ختم ہو گئے تو پھر میرے پاس تلوار ہے, تو میں تلوار سے مقابلہ کروں گا, تو میں اکیلا ہی تمہارے لیے, یا تو تم مجھ سے لڑو اور مر جاؤ پھر میں چلا جاؤں, یا ایک آسان صورت ہے اپنی بھی جان بچاؤ مجھے بھی جانے دو, تم کو مال چاہیے میں تم کو پتہ بتا دوں میں نے کہاں چھپایا اپنا مال, جاؤ مکہ میں لے لو. انہوں نے سوچا بہتر ہے مرنے سے کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے, انہوں نے سودے بازی کی. تو حضرت صاحب نے ان کو بتلا دیا کہ میں نے فلاں جگہ چھپا کر رکھا ہے اپنا مال, تم وہ لے لو اور مجھے جانے دو. انہیں جانے دیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, ان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا, مال و جائیداد, کس بنیاد پر؟ دین بچ جائے. حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر واقعہ بیان کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا میں نکلا تو پھر آپ نے خوشی میں فرمایا کہ تو نے جو تجارت کی نا اس میں تجھے نفع رہا, سب کچھ دے کر خالی ہاتھ آ گیا, اس تجارت میں تو نے نفع کمایا. 2 مرتبہ آپ نے فرمایا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو ایک تو وہ آدمی ہے, ایک یہ ہے, وہ دنیا کی چاہت میں کیا کر رہا ہے اور یہ دنیا کی چاہت آخرت کی چاہت میں کیا کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے من یشری, ایک وہ بھی ہے یشری جو سودا کرتا ہے. یہ ترجمہ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہے, ترجمے میں لکھا ہے یشری کا ترجمہ جو خریدتا ہے, لیکن وہ خریدنا اور بیچنے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے میں نے ترجمہ کیا یشری کا سودا کرتا. جو سودا کرتا ہے سودے میں نفس ہو, اپنا نفس بیچتا ہے, اپنی جان بیچتا ہے, سب کچھ قربان کر رہا ہے. کس بنیاد پر؟ ابتغاء, چاہت ہے اس کو مرضات اللہ, اللہ کی رضا کی, تو اللہ راضی ہو جائے, جان جائے مال جائے. ایک یہ بھی ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. بندوں پر مہربان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک آدمی کا واقعہ چل رہا ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے بندوں پر مہربان ہونے کا مطلب ہے جو اس طرح کے بندے ہیں, ہر بندے پر نہیں. وہ تو کافر مشرکوں پر کوئی مہربانی نہیں, وہ تو اس کا ایک قانون ہے کہ دنیا میں سب کو کھلائے پلائے گا, وہ کھلا پلا رہا ہے, ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو. لیکن اصل مہربانیاں جو ہیں رؤوف بالعباد, بالعباد میں عباد سے مراد بندے. اور میں نے بتلایا تھا ال کبھی کبھی جب آتا ہے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہے معہود ذہنی, معہود ذہنی کا مطلب ہے ذہن میں وہ بندے متعین ہیں, تم اپنے ذہن میں رکھو, ہر بندہ نہیں. بالعباد سے مراد مخصوص بندے جو اپنی دنیا اور اپنا مال سب کچھ قربان کر دیں دین پر. لہذا قیامت تک ایسے جو لوگ ہوں گے وہی اصل حق والے ہیں اور اللہ ان سب پر مہربان ہے. یہ 2 جماعتیں بیان کر دی جو اپنے عمل اور عقیدے کے اعتبار سے ہیں. میٹھی زبان والا, اندر گندگی کفر اور نفاق کی, اور دوسرا اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور دنیاوی اعتبار سے سب کچھ دے کر خالی ہاتھ مدینہ پہنچنے والا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو ادخلوا, داخل ہو جاؤ, فی السلم, سلم میں داخل ہو جاؤ. سلم کے کیا معنی ہیں؟ سلم کے معنی کبھی کبھی یہ لفظ سلم استعمال ہوتا ہے صلح صفائی کے لیے. جب لڑائی جھگڑے کا ذکر آ رہا ہو ساتھ میں یہ آ جائے تو اس وقت اس کا مطلب ہے صلح صفائی. اور یہاں پر اس کا مطلب ہے, اس آیت میں سلم کا مطلب ہے اسلام, دین اسلام. ادخلوا فی السلم کا مطلب ہوگا دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن حکم کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو تم داخل ہو. اگر ایمان والے ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تب کیا بنے؟ ایمان والے. تو بظاہر یہ حکم ہونا چاہیے تھا ان کو جو بے ایمان ہیں, یا ایھا الذین کفروا ادخلوا فی السلم, اے کافر ہو تم اسلام میں داخل ہو. لیکن کافہ کے لفظ نے آ کر بتلایا کہ یہ اصل میں ایمان والوں ہی کو خطاب ہے. اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں, مطلب تم داخل تو ہو ہی, لیکن جس طرح تم داخل ہو اس طرح نہیں, کافہ داخل ہو. کافہ کا کیا مطلب؟ کافہ کا مطلب بعض علماء فرماتے ہیں اس کا تعلق ہے اسلام سے, اس کا مطلب ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, یعنی پورا اسلام اپنے اوپر نافذ کرو. یہ نہیں کہ کلمہ نماز کہاں سے لوگے؟ اسلام سے, اور تجارت کہاں سے لوگے؟ کافروں سے. مسجد کا ماحول کہاں سے لوگے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اپنے پارلیمنٹ کا قانون وہ کہاں سے لوگے؟ باطل گمراہ قوموں سے. معاشیات اپنی جو ہوگی تمہارا کاروبار وہ تو لوگے تم فرنگیوں سے.
انگریزوں سے، یہود و نصارہ سے، رہن سہن تمہارا وہاں سے، اور دعائیں اور حج یہ لے لو گے اسلام سے۔ یہ مت کرو، جب تم مسلمان ہو تو اسلام کے اندر کسی دوسری چیز کی پیوند کاری نہیں ہو سکتی، یہ خود مکمل ایک دین ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی دوسرے سے کچھ لینے کی، اس نے تو باقی سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ لہذا جب تم مسلمان ہو تو جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا، وہاں سے لے کے آخری لا الہ الا اللہ تک، آخری سانس تک، اب زندگی کے ہر مرحلے میں جس طبقے میں تم رہتے ہو اسلام ہی کو اپنے اوپر نافذ کرو، چاہے وہ تمہارا ایمان ہو، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، تجارت ہو، جو کچھ بھی ہے تم کو کہاں سے لینا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے تم نے آدھا اسلام قبول کیا، آدھا چھوڑا ہے، 50-50۔ یہ مکمل اسلام نہیں۔ یہ جو ہے اس وقت ہماری صورتحال، یہ ہماری صورتحال ہے۔ دوسری صورت ہے اس کی، ادخلو کا تعلق ہے ایمان والوں سے۔ یہ صورت تھی اسلام سے متعلق، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری صورت ہے ادخلو کا تعلق ہے، کافہ کا تعلق ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ کافہ میں نے پورا، پورے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب میں نے بتلایا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھا اسلام لو، آدھا کفر لو، آدھا دین یہاں سے اور آدھا دوسری جگہ سے، یہ نہ کرو، سب کچھ کہاں سے لو؟ دوسرا مطلب ہے پورے داخل ہو جاؤ تم، یعنی اسلام کو تو تم مکمل مانتے ہو، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کسی دوسرے کے طریقے پر بھی عبادت نہیں کرتے، لیکن اپنی عبادت بھی پوری، زکوٰۃ دے دی، صدقہ فطر نہیں دیا، زکوٰۃ دے دی، عشر چھوڑ دیا، عشر دے دیا، زکوٰۃ چھوڑ دی، صدقہ خیرات کر دیا، یہ اسلام کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دی، عمرے پہ عمرے کیے لیکن حج فرض تھا، حج نہیں کیا، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی دے دی، یہ اسلامی تھا، لیکن دوسروں کے قرضے تھے وہ ادا نہیں کیے، امانت تھی وہ واپس۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم مسلمان ہو تو تم اپنے اوپر پورے اسلام کو نافذ کرو اور خود پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس آیت کا بھی پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے کچھ یہودی بھی تھے، جن میں 2-3 کے نام بڑے مشہور ہیں۔ ایک ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک ہے حضرت کعب احبار۔ یہ 2 تو صحابہ میں مشہور یہودی مذہب سے اسلام میں آنے والے 2 صحابی ہیں۔ یہ اس لیے مشہور ہو گئے کہ یہ جب یہودی تھے، اسلام جب قبول نہیں کیا تھا، تب یہ اپنے مذہب کے بہت بڑے مفتی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے تورات کے۔ ان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں سب کچھ پڑھا تھا، ان کو پورا پتہ تھا۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تھوڑی سی کچھ نشانیاں، تو جب انہوں نے مزید تحقیق کی، یقین ہو گیا، تو یہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس لیے ان کو خاص درجہ بھی تھا صحابہ میں۔ ویسے بھی حدیث میں ہے خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حالت کفر میں اچھا تھا، اسلام لا کر وہ اور زیادہ اچھا ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کافر تھا، لیکن جب تک کافر تھا تب تک اس نے شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، چوری نہیں کی، حالانکہ کفر میں جو یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی برائیوں سے بچتا رہا۔ اب جب یہ مسلمان بن گیا تو اور اچھا ہو گیا، کیونکہ اس نے پہلے بھی یہ گناہ نہیں کیا، تو یہ پہلے ہی بڑے عالم تھے۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو چونکہ عالم تھے ہی پہلے سے یہودیت، پھر جب ان کے پاس قرآن بھی آیا، اللہ کے رسول بھی آیا، تو ان کا علم دوبالا ہو گیا۔ لیکن ایک جگہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں اونٹ حرام ہے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو وہاں دستور اونٹ کا گوشت کھانے کا تھا، تو صحابہ ان کے سامنے کیا پیش کرتے تھے؟ تو تبھی نفرت تھی نا، چونکہ ساری زندگی اونٹ کو حرام سمجھا تھا۔ اب عقیدے کے اعتبار سے تو انہیں حلال سمجھ لیا، لیکن کھانے کو طبیعت، یہ فطرت ہے انسان کی، یہ فطرت ہے۔ تو اس لیے ان نے سوچا کہ یہودیوں کے ہاں یہ کیا ہے؟ حرام، اور اسلام میں یہ حلال ہے، مگر اسلام اس کو کھانے کو ضروری بھی قرار، اگر ہم نہ کھائیں تو فرض بھی، گناہگار بھی نہیں ہے۔ تو کچھ نہ کچھ یہودی مذہب، وہ بھی تورات کا بھی کچھ تھوڑا سا اثر رہ گیا، اس کو بھی ہم نے فالو کر لیا اور مذہب اسلام پر بھی عمل کر لیا۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں جمعہ کی طرح سنیچر کا دن بڑا احترام کا دن ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سنیچر کے دن کو قابل احترام بنایا تھا، اور مسلمانوں کے لیے جب یہ آئے تو ان نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاں سنیچر کی کوئی عظمت وزمت، یہاں تو صرف
لیکن سنیچر کی کوئی برائی بھی نہیں ہے، اس لیے جمعہ کی عظمت ہم اس وجہ سے مانیں گے کہ ہم کیا ہیں، اور یہودی چونکہ مانتے رہے ہیں اور ہم بھی ساری زندگی جمعہ کو قابل مبارک مانتے، تو ہم جمعہ کے دن کو بھی قابل مبارک مانیں گے، مطلب اس دن بھی ہم تھوڑا ذکر اذکار زیادہ کر لیں گے، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، پرہیز بھی تو ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو، بس یہ بات اللہ کو ناپسند، یہ بات پسند نہیں، حالانکہ یہ کوئی فرض اور ضروری نہیں تھا، لیکن اس پر آیت نازل ہو گئی، اے ایمان والو جب تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اب اسلام قبول کر لینے کے بعد تم کو اپنی چاہتیں اور اپنی خواہشیں اسلام کے تابع کرنی پڑیں گی۔ اب جس چیز کی اسلام تم کو رعایت کا حکم نہیں دیتا کہ اس چیز کا لحاظ کرو، اس کی رعایت کرنا اگرچہ حرام نہ ہو تب بھی تمہارے لیے جائز۔ اسلام نے کہا تھا کہ سنیچر کو برا کہو، سنیچر کا ادب مت کرو، کہیں نہیں آیا۔ اسلام میں کہاں آیا ہے کہ تم اونٹ کا گوشت کھاؤ، ضروری ہے، فرض ہے، ہم نے نہیں کھایا ساری زندگی تو کیا ہوا؟ لیکن چونکہ اسلام اس چیز کی رعایت کا تم کو حکم بھی نہیں دیتا کہ تم بہت زیادہ احتیاط کرو، لہٰذا جس کی شریعت تم کو اجازت دے وہ کرو، جس سے روک دے رک جاؤ، جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو تو وہاں تم چاہتے اسلام کے تابع کرنے کی کوشش کرو، اپنے پرانے آبائی دین کی کوئی اچھی بات تم کو لگتی ہے اس کو چھوڑو، پھینکو اس کو۔ اب اسلام کے لانے کے بعد اس کی ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم پھر کسی دوسری جگہ سے کوئی چیز لیں جس کی بظاہر اسلام میں گنجائش بھی ہو۔ اب جس کی گنجائش نہیں اس کو لیں گے تو کیا ہو؟ آج کا دیکھیں ماحول، کلچر ہمارا، بول چال، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، پہناوا، یہ سارے کا سارا کہاں سے آیا؟ اور یہ تو وہ چیز ہے جس کو اسلام کہتا ہی ہے غیروں کی مشابہت، اور اس پر تو سخت وعیدیں ہیں۔ تو جہاں صحابہ کو اتنی سی بات پر ڈانٹ پڑ گئی، پکڑ ہو گئی کہ نہیں یہ مکمل اسلام نہیں ہوا، یہ چیز مکمل اسلام کے منافی ہے۔ مکمل مسلمان تو اس کو کہیں گے جو پھر کہیں سے کوئی ادھار لینے کو تیار، کیا ضرورت ہے تم کو سنیچر کا دن متبرک ماننے کی؟ اس سے بڑا متبرک دن تم کو دے دیا، کیا ضرورت ہے تم کو اب گوشت اونٹ کا نہ کھانے کی؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے حلال کھانے میں ایک اور اضافہ کر دیا، سے فائدہ اٹھا۔ کیا ضرورت ہے اب بیت اللہ شریف سے زیادہ مقدس ماننے کی بیت المقدس کو؟ ٹھیک ہے انبیاء کا وہ رہا ہے مرکز، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، خانہ کعبہ کو یہ خصوصیت حاصل، لیکن جو مقام خانہ کعبہ کا ہے اس کے بعد کوئی حیثیت کسی کی نہیں رہتی، جو کچھ لینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لینا ہے۔ اب آج کل کے ماحول میں ہم دیکھیں کہ ہمارا ماحول اسلامی ممالک میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ بورڈ تو لگے ہیں کس کے؟ اسلام کے۔ پاکستان جو جانے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے دیکھا ہوگا واگا بارڈر سے جب پار کرتا ہے آدمی، وہ ایک عجیب و غریب منظر کا، میں کہتا ہوں یا تو ایمان والے پر اس وقت اثر پڑتا ہے جب وہ خانہ کعبہ کو پہلی نظر پہ دیکھتا ہے اس وقت، یا پھر اس وقت اثر پڑتا ہے جب وہ واگا بارڈر پار کر کے پاکستان کی پہلی دیوار کو دیکھتا ہے۔ عجیب و غریب کیفیت، ادھر سے آپ جاؤ سارا کفرستان، سکھ، جاٹ، ہندو ہے نا، وہ وہاں بھی وہ بھجن بج رہے ہیں، اور بس آدھے کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے، پار کرو، جیسے ہی آپ بارڈر پار کرتے ہیں ایک بڑی دیوار ہے، سفیدی ہے، اس پہ بڑے موٹے حرفوں سے لکھا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آدمی سمجھتا ہے، سوچتا ہے اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اس دیوار کو سجدہ کر لیتا، ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی۔ لیکن پھر وہ دیوار کراس کر کے آگے جاؤ پھر کفرستان نظر آتا، مسجد میں نہیں جا سکتے آپ وہاں، کسی کی مسجدیں بٹ گئی ہیں۔ اچھا یہ تو دینی حال ہے وہاں، دینی طبقے کا، اور پھر حکومت کا دیکھو وہاں صورتحال کیا ہے۔ اسلام کے نام پر مذہب وہ ملک بنا، اس وقت بھی وہاں کے علماء یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک ایسا قانون بنا دو کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کوئی سزا ملے، کچھ نہیں ملتی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزا نہیں ملتی، اس کو بھی زبردستی مارنا پڑا اس خالد غازی کو۔ حکومت کے یہاں کچھ نہیں، 3 سال سے ایسے ڈال رکھا تھا، ہاں جی ہو رہی ہیں پیشیاں، جس نبی کے نام پر ملک لیا گیا اس نبی کی توہین ہو رہی ہے، اس کے صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، قانون کچھ نہیں ہے، تو سب کہاں سے لے رہے ہیں؟ غیر اس، یہ صورتحال ہے۔ تو اسلام کہاں ہے؟ یہ اب یہاں کا حال نہیں، سعودی عرب کا بھی، سب تمام ملکوں ہائی ہو گیا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو تم سے چاہے گا ہی نہیں کہ کبھی تم دین پہ عمل کرو، البتہ وہ دین سے بے دینی پر لانے کے لیے تم کو بے دینی کا نام نہیں لے گا، دین ہی کے نقشے دکھائے گا۔
جیسا ہو رہا ہے آج دیکھیں آپ، ایک طبقہ وہ ہے جو بزرگی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، مولوی صاحب، پیر صاحب، امام صاحب، لیکن یہ دین کو بیچ رہے ہیں۔ قبروں کے مجاور، تعویذ گنڈے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ سے کاٹ کر مخلوق کے دروازے پر جھکانے کا ایک دھندا ان نے لے رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں جو کچھ ہوگا یہیں سے ہوگا، ان نے روحانیت کا نام لیا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم تجدید دین کا کام کرتے ہیں۔ تجدید دین کا مطلب ہے ماڈرن بنا رہے ہیں دین کو آج کل کے ماحول کے اعتبار سے۔ تو بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے لوگ اس وقت دنیا کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ لوگ جڑ بھی رہے ہیں۔ پاکستان میں جاوید غامدی ہے، عام لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، تو بہت بڑے فالوورز ہیں اس کے دنیا کے اندر، ہزاروں، مجھے لگتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں بھی آ گیا۔ یہاں ہندوستان میں بھی لوگ ہیں کچھ جن نے تجدید دین کا، دین کو نیا کر کے سامنے پہ، وہ کہتے ہیں یہ پرانے دور کا دین جو ہے قیامت تک چلنے والا ہے، لیکن اس کو ہر دور میں فلٹر کرنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کیسے کہیں ہمارا نبی جو تھا وہ لنگی لگاتا تھا، ہمارا نبی جو تھا وہ سوکھی روٹی کھاتا تھا، ہمارا نبی جو تھا وہ پگڑیاں باندھتا تھا۔ آج تو بادشاہوں کے کیا ہوتے ہیں دستار، وہ مروب ہو جاتے ہیں اس بات سے۔ ہمارا نبی دسترخوان پر سے ٹکڑے اٹھا کے کھا لیتا تھا، ہمارا نبی اپنا جوتا خود سی لیتا تھا، بکری کا دودھ خود نکال لیتا تھا، گھر کے کام خود کر لیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ سنت نہیں، یہ سنت، یہ مکہ مدینہ کا کلچر تھا، وہاں کے لوگ یہ کرتے تھے۔ جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب، مولانا ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ہندوستان کیا پاکستان میں دنیا میں مانے جاتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں، قرآن پاک کا ترجمہ ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں ماننے کو تیار کہ اسی طرح کا دین نافذ کیا جا سکتا ہے۔ وہ فلٹر کرو اس دین کو، اس میں آ گیا ہے گرد و غبار، اب اس کی صفائی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اس کا نام رکھا ہے تجدید دین، دین کو نیا۔ اب دیکھو کیا کر رہے ہیں، اس کو بتلایا یہ تجدید دین کے نام پر عدو مبین، تمہارا دشمن تم سے کام کرائے گا، اور لوگ جڑتے جائیں گے اس کے ساتھ۔ ہاں مولوی صاحب نے آج تک ہمیں نہیں بتائی یہ بات، دیکھو اس اسکالر نے بتلائی یہ بات۔ کیوں؟ وہ زمین سے نیچے کی بات کرتا ہے، آسمان سے اوپر کی بات کرتا ہے مولوی صاحب۔ آج کل دنیا کہاں پہنچ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اس کا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اگر دیکھا جائے یہ ہمارا جو دین ہے نا، یہ ہے ہی یا تو زمین سے نیچے ہمارا کیا ہوگا اس کے بارے میں، یا آسمان سے جب ہمیں بھیجا گیا تھا اوپر ہمارے بارے میں کیا طے ہوا تھا۔ اصل تو ہمارا یہی ہے، اس کے درمیان میں جو ہے تو خلا ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، یہ خطرناک آیت ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے۔ پھسلتا ہے آدمی جان بوجھ کر کہ اچانک، کوئی اچانک پھسل سکتا ہے نا، جان بوجھ کے اپنے آپ کو کوئی بھی گرائے گا نہیں۔ زا لام لام زلل، اس کا مطلب ہے پھسلنا، زلہ، اس کا مطلب ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، یعنی جان بوجھ کر تم نے غلطی نہیں کی، لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے بھی اگر تم سے ایسی کوئی خطا ہو گئی کہ تم نے شیطان کے پیچھے لگ کر دین کو نیا کرنے کی کوشش کی، کسی دوسری جگہ سے ادھار میں کچھ چیز لائے، کہا کہ نہیں اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے اسلام کو، آج کے دور کے اعتبار سے وہ نہیں چلے گا، اب یہ چلے گا۔ اب بہت سارے مسلمان سکالر ہیں، وہ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ جی پردے کا جو عورتوں کو دیا جاتا ہے حکم، یہ ظلم ہے، مرد جو ہے وہ 4 شادی کرے گا، عورت ایک ہی پر رہے گی، یہ ظلم ہے۔ شریعت وہ کہتے نہیں، شریعت وریعت نہیں ہے، اس کو تو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جہاد کی آیتیں، مسلمان سکالر نے کہا، آپ کے سامنے ہی ہوگا، جہاد کی آیتیں قرآن سے نکالنی چاہیے، اس لیے کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد تو جنگ بدر تھا اور جنگ احد ہو گیا، ختم ہو گیا، اب کیا جہاد کی ضرورت ہے؟ اب مسلمان خود طاقت میں حکومت ہے، جہاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر الگ الگ اسی طرح کے راستے دکھائے، تو کہیں شیعہ بنے، کہیں کوئی پارٹی بنی، کہیں نیچری بنے، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ راستہ اختیار کیا، ایک قرآن، 2 قرآن، اہل قرآن، کیسے کیسے نام آئے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس واضح احکامات اور دین حق کی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی تم سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی، فَاعْلَمُوا، تو تم یہ بات جان لو، ان اللہ عزیز، اللہ بڑے زبردست ہیں۔ جب زبردست ہیں تو سزا دیں گے، بچنے والے تم۔ ہاں اگر ابھی سزا نہیں مل رہی ہے اور تم اپنی حرکتیں کر رہے ہو تو حکیم، اس وجہ سے کہ اس کی کوئی حکمت ہے، مہلت دے رکھی ہے، اللہ جانے کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہار گیا ہے، اسے پتا، حکمت کی وجہ سے اس کی مصلحتیں ہیں، تم کو مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن عزیز ہے وہ بڑا زبردست، اس کا مجرم بھاگ نہیں سکتا کہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، کیا یہ انتظار میں ہیں ایسے لوگ اس بات کے
کہ ان کے پاس اللہ آئے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ اور فرشتے آئیں، وقضی الامر اور فیصلہ مکمل کر دیا جائے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت متشابہات میں سے پہلی آیت آ رہی ہے۔ آیت متشابہات کہتے ہیں ان آیتوں کو جس کے معنی سمجھنا مشکل ہے، جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا اس پر ایمان لاؤ، بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کا بہت ساری جگہ ترجمہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیتیں جو ہیں ان کا تعلق عموماً اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ وہ اس وقت بھی تھا جب ٹائم نہیں تھا، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب اللہ نہ ہو، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جب اللہ نہ ہو۔ وہ ہمیشہ سے ہے، اور وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ جب وہ اول ہے تو اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کو پیدا کسی نے نہیں کیا۔ وہ اس وقت بھی تھا جب زمین و آسمان مکان نہیں تھا، اس لیے اس کو مکان کی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا، زمین و آسمان سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس وقت بھی وہ ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا اللہ جانے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، قرآن میں ہے، لیکن کیسے سنتا ہے؟ کان ہے؟ نہیں، اس کو کان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ منہ بھی ہونا چاہیے، منہ ہے تو گردن اور جسم بھی ہونا چاہیے۔ تو جس چیز کا جسم ہوتا ہے، جسم کو چاہیے کوئی جگہ جہاں وہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ کسی جگہ میں نہیں ہے، اس لیے جسم سے پاک ہے، اس کا کوئی جسم۔ کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کی شان۔ بصیر، دیکھتا ہے، آنکھوں سے نہیں، ہمیں نہیں معلوم کیسے دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا مطلب ہے ہاتھ، ید اللہ ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کا ہاتھ۔ تو اللہ کا ہاتھ ہے؟ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ اللہ کا ید ہے۔ ید کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ترجمہ کر دیا اس کا، انگریزوں نے کیا ہینڈ، ہم نے کیا ہاتھ، کشمیری میں ہو گیا ہاتھ، تو اس کا مطلب ہے ہاتھ کے لیے کیا چاہیے؟ بازو، تو پھر اس کے لیے جسم ثابت ہو گیا۔ اس طرح کی آیتوں کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اس میں وہی لفظ آیا ہے۔ کیا یہ کافر، مشرک اور اس طرح کے بد فطرت لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ابھی تو ہم ایمان قبول نہیں کریں گے؟ کب کریں گے؟ ان یاتیہم اللہ، جب اللہ ان کے پاس آئے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ جو آئے گا نا تو کسی جگہ سے آئے گا، جب جائے گا تو کسی، تو وہ جگہ وگہ سے پاک ہے۔ ایسے حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں اترتے ہیں رات کے آخری حصے میں، لفظ نزول آیا ہے، نازل ہونا، لیکن علماء فرماتے ہیں نازل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے، وہاں سے آسمان پہ آتا ہے پھر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ یہ نزول اور صعود، چڑھنا اترنا، یہ الفاظ ہمارے ہیں۔ اللہ کے لیے جب اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے، آنا جانا اترنا چڑھنا، اس وقت بس یہ کہو کہ یہ سب ہے، لیکن کیسے ہے ہمیں سمجھ نہیں آئے، نہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی لفظ ہے، نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کے آنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس لیے بعض حضرات جن کو کہتے ہیں اہل التاویل، بعض حضرات نے اس طرح کے الفاظ جو آئے ہیں نا، ان کا ایک ایسا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے جس سے اللہ کی شان پر بھی فرق نہ آئے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب التاویل، مطلب بیان کرنے والے۔ اور ایک جماعت ہے جس کو کہتے ہیں اصحاب التجسیم، اہل تجسیم، جو اللہ کے لیے جسم مانتے کہ نہیں ہے، قرآن میں آیا ہاتھ ہے تو بس ہاتھ ہے، ہاتھ ہے تو بازو بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، سب ہے، جسم ہے اللہ کا۔ کیسے کہتے ہیں؟ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے حکومت چلا رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ جہاں آیا نا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو وہاں ترجمہ صرف اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہی ہے، الرحمن عرش پر مستوی ہوا۔ مستوی کا ترجمہ نہیں کرتے، مستوی کا مطلب ہے برابر ہونا، بیٹھنا، لیکن جب اللہ کے لیے لفظ بولا تو اس وقت بیٹھنا اور برابر ہونے کا ترجمہ۔ ہاں، یہ اس دور میں ایک جماعت نے یہ فتنہ کھڑا کر دیا ہے، پوچھنے جی اللہ عرش پر بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے؟ اللہ عرش پر بیٹھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا کیا مطلب ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اگر کسی دوسرے کے لیے لفظ بولتا پھر ہم اس کا ترجمہ بھی کرتے، مطلب بھی بیان کرتے، لیکن اللہ کے لیے نہیں بولتے۔ تو ایک جماعت ہے جو اس طرح کی ہے، جو ان کے وہ معنی لیتی ہے جو عام انسانوں کے لیے، اللہ اترتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، آتا بھی ہے، یہ تو گمراہ ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو اہل سنت والجماعت میں ہے، لیکن وہ اس کا ایسا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ کی شان بھی باقی رہے، مطلب بھی کچھ سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، ایمان والوں کے ہاتھ پر، مطلب وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہے اللہ کی مدد۔ اس لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا میرا ہاتھ تیرے سر پر ہے جاؤ، تو اس کا مطلب نہیں ہے ہاتھ ہی سر پر چلا گیا، مطلب میں تمہارے پیچھے ہوں، میری مدد تمہارے، تو کہتے ہیں یہاں مدد ترجمہ۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن اہل سنت والجماعت کا جو اصل
طبقہ ہے نا اس کو کہتے ہیں اہل سلام. اہل سلام کا مطلب سلامتی والے. یہ کہتے ہیں ہم اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتے, بس اللہ ہی جانے. کما ہوا باسماء و صفات, جیسے اللہ کی ذات ہے, نہ ہم اس کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں. کیا اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آئے اور فرشتے آئیں؟ بادلوں کے سائے میں آنے کا یہ تو ایک مطلب میں نے بیان کر دیا. البتہ بادلوں کے سائے میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں کہ پرانی قوموں کے اوپر عذاب جب آیا, بہت مرتبہ ایسا عذاب آیا کہ ابر آیا, ان نے اس کو بادل سمجھا اور اچانک اس میں سے آگ اتری. وہ کیا تھے؟ وہ فرشتے تھے. وہ فرشتے آگ لے کر آتے تھے اور ان کو نظر آتا تھا بادل, وہ چھوڑ دیتے تھے وہ دھوئیں کی شکل میں. وہ مطلب ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا کوئی عذاب آئے, یہ دھوکے میں رہیں اور اچانک. بعض علماء فرماتے ہیں نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا تعلق قیامت سے ہے کہ یہ قیامت کے انتظار میں ہے. قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک ابر آئے گا, اس ابر میں فرشتے ہوں گے اور حق تعالی شانہ خود میدان حشر پہ جلوہ افروز ہوں گے جیسی اس کی شان, جیسی اس کی ذات, اور پھر وہاں حساب و کتاب شروع ہوگا. مطلب یہ کافر انتظار میں قیامت کے, تب یہ ایمان لائیں گے, لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقضی الامر, اور یہ اس انتظار میں کہ فیصلہ کر دیا جائے, لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, کیوں نہیں ہو رہا فیصلہ؟ اس لیے کہ آخر کار معاملات سب واپس کس کے پاس پہنچیں گے؟ اللہ ہی کے پاس. وہ خود فیصلہ کرے. سبحان اللہ.